بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لال ہیں۔ آپ 3 شعبان 4 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کی ولادت سے کاشان علی رشک گلزار بنا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند سال پائے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 7 برس کی تھی۔ 7 سالوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے جو محبت فرمائی وہ ایک مثال ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ جو ان دونوں سے محبت رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے یوں بھی فرمایا، حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، اور اللہ اس سے محبت کرے جو حضرت حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کی ابتدائی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی ہی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شفقت کا خصوصی معاملہ فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو قینقاع کے محلے کی طرف گیا۔ حضور نے راستے میں کچھ بھی گفتگو نہ کی۔ واپسی میں آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ ثم لکع، کہ کیا یہاں بچے موجود ہیں؟ فرماتے میرا خیال تھا کہ وہ ان کو کپڑے پہنانے نہلانے کے اندر ہیں، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسین بھاگتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے چمٹا لیا۔ روایت میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت تطہیر نازل ہوئی تھی تو آپ نے حضرت حسنین، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور ان کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اسی طرح جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تھی اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب قرآن نے نہ ماننے والوں کو یہ چیلنج کیا تھا کہ تم اپنے اولادوں کو اپنے آباء و اجداد کو لے کر آؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی کو لے کر گئے تھے، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان نبوت کے خاص اہل بیت تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ان سے بڑا تعلق تھا، بڑی محبت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اپنے دور خلافت میں بدری صحابہ کے بچوں کا وظیفہ مقرر کیا تو ماہوار 2000 درہم مقرر کیے تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وظیفہ 5000 درہم مقرر کیا، اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ عام لڑکوں سے بلند ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں نواسوں سے جو محبت تھی اس کے اظہار کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار اللہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو بنائے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عملی زندگی کے حوالے سے تاریخی روایتوں میں جو ملتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی مجاہدانہ زندگی کا خاص وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 30 ہجری میں نظر آتا ہے، جب طبرستان کے اوپر لشکر کشی کا مرحلہ آیا تھا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس میں مجاہدانہ طور پر شریک ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زیر اقتدار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وصال، آپ کے شہادت کے بعد، اور حضرت حسن کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبرداری کے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خلافت یزید اور بیعت یزید کے معاملے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ان کے ساتھ خوب اچھی طرح کا سلوک کرنے کی وصیت کی تھی، لیکن قضاء اور قدر کچھ اور لکھتے ہیں اور کچھ اور معاملہ پیش آتا ہے، اور یزید کے دور خلافت کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ المناک اور وہ دردناک سانحہ پیش آتا ہے کہ جس سانحے کا تصور کر کے ہی امت مسلمہ افسردہ ہو جاتی ہے،
جناب حسین رضی اللہ عنہ نے جب یزید کی خلافت کا معاملہ آیا تو یزید کی ذاتی طور پر جو بدعملیاں تھیں اس کی وجہ سے بھی کبار صحابہ اس کے برگشتہ تھے اور اس کی بیعت پر دل سے رضامند نہ تھے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اہل عراق نے خطوط روانہ کیے تھے اور ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تاکہ یزید کے ظلم و جور سے امت مسلمہ کو بچایا جا سکے۔ حضرت حسین نے اس دور میں یزید کے ظلم کی وجہ سے آپ نے اہل عراق کی دعوت کے اوپر لبیک کہا، اور روایات بتاتی ہیں کہ آپ 8 ذی الحج یوم الترویہ کو آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ یہ 60 ہجری کا زمانہ تھا، اور آپ نے اس سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کیا تھا۔ وہ وہاں اہل کوفہ کے پاس پہنچے تھے۔ اہل کوفہ کے تاریخی روایات بتاتی ہیں تقریباً 18,000 خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس انہوں نے روانہ کیے تھے، اور اس میں یہ عہد کیا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی ہر طرح سے حمایت کریں گے، اور یزید کے ظلم کے خلاف ہم آپ کے ساتھ مل کر امت مسلمہ کو اس کے ظلم سے نجات دیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو افسوسناک سانحہ پیش آیا اور جو کچھ دردناک واقعات پیش آئے، اس کے بیان سے زبان و بیان قاصر ہے۔ قصہ مختصر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ یوم الترویہ کو اہل بیت کے تقریباً 72 لوگوں کے ہمراہ آپ روانہ ہوئے تھے، اور بالآخر سفر کرتے کرتے یہ قافلہ 2 محرم الحرام کو میدان کربلا میں پہنچا، جہاں یزید کے فوجیوں نے، جس میں عمر بن سعد تھا، شمر ذی الجوشن جو بعد میں آیا تھا، ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا راستہ روکا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت کے ساتھ میدان کربلا کے اندر وہاں محصور ہو گئے، وہاں روک گئے۔ 8 محرم الحرام سے آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر پانی بند کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور پانی بند کر دیا گیا، اور بالآخر 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن 61 ہجری کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اس وقت جمعہ کا دن تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ آپ کے جانثاروں نے اس وقت مردانہ وار مقابلہ کیا۔ بالآخر آپ جام شہادت نوش کر گئے، اور روایات بتاتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک سے ان کے سر کو جدا کر دیا گیا تھا۔ بعض روایت کہتی ہیں کہ وہاں جسم مبارک وہیں تدفین اس کی کر دی گئی تھی، اور سر مبارک کو دمشق یزید کے پاس لے جایا گیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں ابن کثیر کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ بعد میں آپ کے سر مبارک کو مدینہ منورہ بھجوایا گیا، اور مدینہ منورہ کے اندر آپ کی والدہ محترمہ کے پیروں کے قریب اس کی تدفین ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر یہ جو سانحہ پیش آیا، یہ 61 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس وقت آپ کی عمر 57 برس کی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ جانثارانہ شہادت اور آپ کے مناقب اور آپ کے فضائل کے باوجود دین کے راستے میں آپ کی جد و جہد ہم سب کے لیے درس عبرت ہے کہ ہم اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تن من دھن کو، اپنی جان کو، اپنی توانائیوں کو اللہ کے دین پر صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی، اور اللہ تعالیٰ ان اہل بیت کو، تمام کبار صحابہ کو، پوری امت مسلمہ کی طرف سے بہترین بندہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔